تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، عقل و شعور کی توفیق بخشی، ہم سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ رب کا ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔ آپ کو پیدا کرنا یہ بڑی نعمت، پھر صحت کے ساتھ رکھنا بڑی نعمت، آپ کی سانس کے لیے ہوا مہیا کر دینا پھر یہ نعمت، کھانے کے لیے انواع و اقسام کی روزی مہیا کر دینا یہ نعمت، پھر بال بچوں کی نعمت، بیوی کی نعمت، دولت کی نعمت، عزت کی نعمت، آپ گن نہیں سکتے اللہ کی اتنی نعمت، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے توسط سے، جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا، وہ اسلاف جنہوں نے اس دین کو یہاں تک پہنچایا، وہ علماء جو اس میں لگے رہے، وہ ہمارے احباب جنہوں نے تن من دھن سب قربان کیا اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس موجودہ نسل تک پہنچایا، اللہ کی بے شمار رحمتیں ان کے اوپر بھی نازل، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ سامعین، مجھے خطبے کا موضوع دیا گیا ہے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں، اس لیے میرا موضوع یہی رہے گا اور اسی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بدعت کو سمجھیں کہ بدعت کیا چیز ہے اور اس کے مقابلے میں سنت کیا چیز ہوتی ہے۔ اصول حدیث جو ایک فن ہے، اس کی ایک بڑی کتاب کو پڑھیے، بہت ساری بڑی کتاب کو، اس میں سنت کی تعریف بتائی گئی ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ ما نصیب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول و فعل و عمل، جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے یا یہ بات کہی ہے یا آپ کے سامنے کسی نے ایسا کیا اور آپ چپ رہے، دیکھ کر خاموش رہے، گویا آپ کی مرضی اس میں شامل تھی، یہ سنت ہے۔ گویا سنت ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا رشتہ سیدھے سیدھے رسول سے جڑا ہو، خواہ اللہ کے رسول نے کیا ہو یا کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو اور آپ نے خاموشی برتی۔ مثال کے طور پر ایک بار فجر کی نماز، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، کیوں کرنے اور کہنے کی تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، چپ رہنے کی مثال نہیں رہتی ہے آپ کے سامنے میں۔ جماعت فجر ہو چکی تھی، اللہ کے رسول نماز پڑھا چکے تھے، بعد میں ایک صحابی آئے اور جماعت میں مل گئے، ان کو ایک رکعت ملی، سنت نہیں پڑھ سکے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور جماعت کے بعد الگ کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھنے لگے۔ اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، اللہ کے رسول وہی تشریف فرماتے ہیں مسجد میں، نماز کے بعد بلایا، وہ ڈرتے ہوئے صحابی گئے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد تو نماز نہیں ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری 2 رکعت فجر کی سنت چھوٹ گئی تھی، میں اسے پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک، خاموش رہے، یہ نہیں کہا تم نے گناہ کیا، آئندہ مت کرنا، یہ غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے، آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ ضرور پڑھے، جماعت کے بعد پڑھے۔ تو وہ گویا جو جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو، قول کے ذریعے، عمل کا یا آپ کی خاموشی کا، وہ سب سنت۔ اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے، اس کے خلاف جو چیز آتی ہے، جس کا ثبوت نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، نہ اللہ کے رسول کے قول سے، نہ اللہ کے رسول کے عمل سے، وہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو اگر کوئی دین سمجھ کر کرتا ہے تو بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے وہ، اور اتنا خسارے میں ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں یا اس 4-5 ملکوں میں یہاں پہ بدعت جس قدر رائج ہے، شائع ہے، لوگ بدعت میں مبتلا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میں دین کر رہا ہوں، میں دین کا عمل کر رہا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اور اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ چونکہ بدعت جب بھی آتی ہے نا، وہ دینی لباس میں، لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی اس سے، بظاہر بڑی اچھی شکل ہوتی ہے، اس بڑی خوبصورت انداز میں وہ آتی ہے، آپ کو دین لگے گا، ثواب کا کام لگے گا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے قریب رہے۔ ابھی اگلا مہینہ جو آ رہا ہے، شاید شروع ہو چکا ہے، ربیع الاول، اس مہینے میں ہمارے بہت سارے احباب 12ویں شریف مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی کی پیدائش مناتے ہیں، ہم خود بھی مناتے تھے، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 25 سال پہلے تک میں خود بھی مناتا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ جو کرتے تھے اس زمانے میں بڑے نیک جذبے سے کرتے تھے اور یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، لوگ پیدائش مناتے ہیں اپنے بچوں کی، ہم رسول کی منا رہے ہیں، اور اس میں نعت پڑھتے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے۔ ہم لوگ اپنے پرانے دور میں فاتحہ کرتے رہے، بڑا اچھا سمجھ کر کرتے تھے، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا تھا، کوئی غلط کام تو ہوتا نہیں، مٹھائی بانٹی جاتی تھی، بچے کھاتے تھے، سب کھا لیتے تھے، ہم اس کو اچھا سمجھ کر کرتے تھے، قطعی جذبہ نہیں تھا گناہ کا، لگتا تھا بڑا اچھا کام ہے کیونکہ قرآن پڑھا گیا، اور قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے۔ مگر شریعت نے ان چیزوں کو بدعت اس لیے قرار دے دیا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے یہ کیا نہیں، کہا نہیں کرنے کو، اور نہ آپ کے سامنے کبھی ہوا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعی نے کیا، نہ تبع تابعی نے کیا،
100 साल पहले तक किसी ने नहीं किया और आज हो रहा है, और दीन के नाम पे हो रहा है, इसलिए ये बुरा है। बिदअत जो लोग करते हैं या हम करते थे, उस वक्त ये सोच नहीं थी कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो पाइएगा कि इसके पीछे कई ऐसे जज्बात शामिल हो जाते हैं जो निहायत ही बुरे होते। मिसाल के तौर पर बिदअत करने वाला ये समझता है कि रसूल की निगाह वहां तक नहीं पहुंची, रसूल ने दीन का काम छोड़ दिया, जो आज हम पूरा कर रहे हैं। कुरान कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, इसमें घटा बढ़ा नहीं सकते। कुरान में है ना, दीन मुकम्मल कर दिया। और आज जब कुछ नई नई चीजें शामिल होती है ना इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर, तो लगता है कि दीन अभी पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह ने पूरा नहीं किया था, वो चीजें आज शामिल हो रही हैं और इससे पूरा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान इज्तिमाई मुआशरे में क्या होता है कि मुसलमानों में फिरके बन जाते हैं, कुछ लोग करने वाले, कुछ लोग न करने वाले, कुछ करने वाले को बुरा समझते हैं, कुछ न करने वाले को बुरा समझते हैं, तो मुसलमानों में तफरका हो जाता है। मैं इसी बात को समझाने के लिए एक हदीस रखी आपके सामने। इरबाज इब्न सारिया एक बड़े सहाबी है, उनसे एक हदीस रिवायत है, फरमाते हैं वो सल्ला बिना रसूलुल्लाह ज़ात यौमिन, अल्लाह के रसूल ने किसी दिन हमें नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद हमारी तरफ रुख करके बैठ गए। फवाज़ना मौइज़तन बलीगा, आपने जबरदस्त नसीहत फरमाई सहाबा को, इतनी जबरदस्त कि सहाबा बयान करते हैं ज़रफ़त मिनहल उयून, हमारी आंखें बरसने लगी, टपकने लगी, वजलत मिनहल क़ुलूब, हमारे दिल धड़कने लगे। किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह कान्नहु हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिअ, ये तो असर करने वाली नसीहतें सीधे दिल पे लग रही है, फौसीना या रसूल अल्लाह, ऐसे माहौल में थोड़ी और आप और वसीयत। अल्लाह के रसूल ने क्या वसीयत की ऐसे खास मौके पर, ये समझने की बात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ता व इन कान अब्दन हबशिया, ऊसीकुम, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, हुक्म देता हूं, हमेशा अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह का डर अपने दिल में रखना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना। अल्लाह ने जिन कामों से रोका है रुक जा, यह तकवा। ऊसीकुम बितक़वल्लाह, पहली चीज, जन्नत में आप कैसे कामयाब होंगे, आखिरत में कैसे कामयाब होंगे, मरने के बाद जिंदगी आपकी कैसे कामयाब होगी, उसके लिए एक ही नुस्खा है तकवा। हर वो काम आप करें जिसका हुक्म रब ने दिया, रसूल ने दिया, और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने आपको रोका। तकवा इसे ही कहते हैं। तकवा का मतलब टोपी कुर्ता पहनना नहीं होता मेरे भाई, पैंट शर्ट में भी तकवा होता है, किसी लिबास में तकवा हो सकता है, किसी मुआशरे में तकवा हो सकता है, बल्कि आज के दौर में जितने मुत्तकी पैंट शर्ट वाले हैं उतने कुर्ता वाले नहीं। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की बजावरी, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और उसकी नाफरमानियों से बचना, ये तकवा है। फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ताअ व इन कान अब्दन हबशिया। दुनिया में कामयाब कैसे होंगे आप? ये कौम कब दुनिया में कामयाब होगी? मुसलमान कौम, मुसलमानों के पास हुकूमत कब होगी, ज़मामे कार कब होगी, सरबराह कब होगा मुसलमान, इस दुनिया को चलाएगा कैसे, उसका एक नुस्खा दे दिया। वस्समी वत्ताअ व इन कान अब्दन हबशिया, तुम्हारा अमीर जिसको तुम अमीर मुंतखब कर लो, उसकी बात सुनो, मानो, इख्तलाफ मत करना। आपने जिस मुआशरे में आपने जिंदगी गुजारी है, गुजार रहे हैं, इसमें एक अमीर चुनिए और उस अमीर के पीछे मुत्तहिद बनकर खड़े रहिए, इख्तलाफ मत करिए। कभी किसी मौके पर आप देखें कि अमीर से कोई गलत हुक्म सरजद हुआ है तो उनकी इस्लाह करें, उनको मशवरा दें, उनको समझाएं, न ये कि झंडा लेके खड़े हो जाएं। आज ये मुसलमान टुकड़ों में बंटने की वजह से, इख्तलाफात के शिकार होने की वजह से जलील ये कौम है। सहाबा का दौर देखिए, ताबई का दौर देख लीजिए, तब ताबई का दौर देख लीजिए, 800 सदियों की तारीख पढ़ लीजिए आप मुसलमानों की। 800 साल तक कामयाब हुकूमत की इस दुनिया पर मुसलमानों, तारीख उठा के पढ़िए आप। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि उनके अंदर समौतात का जज्बा था, अमीर की बात सुनना और उस पर अमल करने का जज्बा था। वो इख्तलाफ नहीं करते थे। अमीर भी इंसान होता है, छोटी बड़ी गलतियां उनसे भी हो सकती है, उन्हें दरगुजर कर देने की जरूरत, तनकीद नहीं करना। ये दुनिया में कामयाबी का नुस्खा
وہ آخرت میں کامیابی کا نقطہ۔ اور اس امت کو متحد ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اسی کے آگے حدیث کا ٹکڑا فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے آنے والے دور میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ برائی نہیں، فرمایا میرے بعد جو زندہ رہیں گے تم میں سے لوگ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑا شدید اختلاف دیکھیں گے معاشرے میں، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا مقتدا بنا رہا ہے، اقتدا کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے، کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ اختلاف کی خبر اللہ کے رسول نے اس وقت دی ہے 14 سال پہلے، فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے نا، بڑا اختلاف ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ امت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے موقع پر تم میری سنت پہ چلنا، جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو ثابت ہے ہم سے، اس پہ قائم رہنا، اس پہ چلنا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء، 4 خلیفہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 صحابہ خلیفہ اللہ کے رسول کے بہترین تربیت یافتہ شاگرد، فرمایا میرے بعد ان 4 میں سے کسی کی بھی اتباع کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، مضبوطی سے پکڑ لینا اس طریقے کو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور دانت کا یہ چو جو ہوتا ہے نا، اس سے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، فرمایا اس سے پکڑ لینا۔ اور اس کے آگے جو فرمایا وہ سننے کے لائق، اس کے آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار دین میں بدعت کی ایجاد سے، بدعت کرنے سے، بدعت پر چلنے سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ، یہ عربی میں بولتے ہیں نا ایسے موقع پر جب کہتے ہیں نا ہوشیار ہو جاؤ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، دین میں نئے نئے کام مت نکالنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر وہ چیز جو نہیں ہو حدیث و قرآن میں، اور وہ نکال دی جائے وہ بدعت، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ إِلَى النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی۔ اس حدیث کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ نے سنت کو سمجھا ہوگا اور بدعت کو سمجھا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بدعت کبھی بھی برے شکل میں نہیں آتی ہے، دینی لبادے میں اس کو اڑا کے لایا جاتا ہے، اور وہ لوگ لاتے ہیں بدعت کو آپ کے پاس جو اسلام کے دشمن ہے، جو آپ کے دشمن ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ پہ تفرقہ ہو جائے، جدائی ہو جائے، گروپ میں بٹ جائے آپ، اور آپ کی طاقت ٹوٹ جائے، اور دنیا میں آپ کمزور ہو جائیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ یہ فرقے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی لیے ہوئے ہیں، سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ بدعت ضرور ہے۔ آج بھی اگر آدمی یہ طے کر لے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی مرضی پہ چلنا ہے، اللہ کے نازل کردہ قرآن اور اس رسول کی حدیث پہ چلنا ہے، سارے لوگ پھر ایک ہو جائیں گے، اور پھر پوری قوم متحد ہو جائے گی، اور اتحاد جب ہوگا اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو ہم ہو گئے ہیں نا، وہ اسی بدعت کی وجہ سے ہو گئے۔ وہ کام جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کر لیتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کر لیتے ہیں، اور کہتے سب مسلمان ہیں خود کو۔ یہ اچھا کرنے کا جذبہ اپنی طرف سے لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ آپ کو رسول اللہ کا حکم کی اتباع کرنا چاہیے، اس سے اچھا نہ آپ کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ جتنا اللہ کے رسول نے کیا نا وہی دین ہے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے ما لم یکن ذالک الیوم دینا لم یکن الیوم دینا، جو اس زمانے رسالت میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ دین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت رسول کے زمانے میں۔ امام مالک بڑے اسکالر ہیں، 4 امام میں سے ایک امام ہے، ان کا کہنا تھا ما لم یکن ذالک الیوم دینا، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت رسول کے زمانے میں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بخاری اور مسلم کی حدیث سے روایت ہے، حضرت انس راوی حدیث کے فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ گاؤں سے چل کے رسول اللہ کے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ یسألون عن عبادتیں، یہ جاننے کے لیے، یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کتنی عبادتیں کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی تسبیحات وغیرہ وغیرہ۔ یہ جاننے کے لیے گاؤں سے 3 لوگ آئے، صرف اس لیے کہ وہ جنت میں جانا چاہتے تھے، بڑی خواہش تھی کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نہیں ملے،
पर्दा का जमाना नहीं था, उस जमाने में पर्दा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह के रसूल की किसी बीवी से पूछ लिया कि अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं रात में, दिन में कितनी बार नमाज पढ़ लेते हैं, कितने रोजे रख लेते हैं, वगैरह वगैरह। फलम्मा उखबिरू बिहा कान्नहुम तकाल्लुहा, जब उनको खबर दी गई इबादत की तो उन्होंने बहुत कम समझा। अब ये तो बहुत कम इबादत है, फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, जोहर की पढ़ लेते हैं, असर की पढ़ लेते हैं, मगरिब पढ़ लेते हैं, ईशा पढ़ लेते हैं, रात को उठ के तहज्जुद पढ़ लेते हैं 8 रकात, ये तो बहुत कम इबादत हुई। वो तीनों ने आपस में सोचा, गांव वाले। फलम्मा उखबिरू बिहा कान्नहुम तकाल्लुहा, जब उनको खबर दी गई तो उन्होंने इसको कम समझा। वकील आपस में कहने लगे, फकालू आपस में कहने लगे, मशवरा करने लगे, अरे साहब आप रसूलुल्लाह तो नबी है, हम तो आपस में बतिया रहे थे, अल्लाह के रसूल से पहले पहले बतिया रहे थे, आपस में मशवरा कर रहे थे कि ये तो बहुत कम इबादत हुई, इतना करके तो हम लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, वो तो रसूल है, वो तो थोड़ा करके भी चले जाएंगे, हम तुम आम आदमी हैं, हमें तुम्हें जन्नत में जाने के लिए ज्यादा करने की जरूरत। जज्बा अच्छा था ना, जज्बा तो अच्छा था ना। फकाल अहदुहुम, उन तीनों में से एक ने प्रण किया, ठाना, वादा किया, अम्माना फौसल लैला अबदा, आज के बाद मैं जब तक जिंदा रहूंगा पूरी पूरी रात नमाज पढ़ूंगा। फर्ज नमाज तो 5 है ही, इसके अलावा रात भर नमाज पढ़ो। कितनी अच्छी सोच थी, अच्छी सोच थी ना, अच्छा सोचा। दूसरे ने कहा अम्मा ना फासूमुन नहार अबदा वला उफ्तिर, आप मेरी सुनो, मैं अब हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा नफिल रोजे रखता ही रहूंगा, कभी रोजा तोड़ूंगा नहीं। जज्बा अच्छा था। अब तीसरे ने क्या कहा, अम्मा ना फला तज़व्वज, मैं शादी ही नहीं करूंगा कि कमाने खाने का झंझट रहे, सारा काम दीन का ही करेंगे, रात भर नमाज पढ़ेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, न पेट रहेगा, न बच्चे रहेंगे, न रहे बास न बचे बास। सोचा अच्छा कि नहीं सोचा? हम आपसे तो अच्छा सोचा ना, जन्नत में जाने के लिए बेहतर अमल तक करना चाहिए। हदीस में, बुखारी मुस्लिम की हदीस, फखरज रसूलुल्लाह, ये बातें सब बाहर कर रहे थे, अल्लाह के रसूल अंदर ही थे, आपने आवाजें सुनी, बाहर निकल आए, फरमाया अंतुम कुल्तुम कज़ा व कज़ा, ये तुम ही तीनों आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे अभी बाहर खड़े होके कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं हमेशा रोजे रखूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। उन तीनों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हम ही लोग ऐसी बातें कर रहे थे। अब सुनिए अल्लाह के रसूल का तासुर, ये सब बिदअतें थी, करने वाला अच्छे जज्बे से कर रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमा इन्नी ला अतकाकुम लिल्लाह वला अख्शाकुम लहू, सुनो मैं तुम सब लोगों से ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं अपने दिल में, और अल्लाह से डरता भी हूं। मेरे पास खशियत भी तुमसे ज्यादा, तकवा भी तुमसे ज्यादा। माइन्नी, इसके बावजूद असूमो व उफ्तिर, रोजे रखता भी हूं, कभी कभी नहीं भी रखता हूं। व उसल्ली वारकुद, नमाज भी खूब पढ़ता हूं रात को उठ उठ करके, और सोता भी हूं रात को, रात का बेशतर हिस्सा सोता भी हूं, और 1/4 निकाल के इबादत भी करता हूं। वह तज़व्वज, और शादी करता हूं, बीवी भी रखता हूं। फरमाया वज़ालिका मिन सुन्नती, सुन लो ये मेरी सुन्नत है। क्या है? सोना भी, जान का भी आप पर हक है, और उठ के इबादत करना भी, ये सुन्नत है। रोजा रखना भी सुन्नत, और छोड़ देना भी सुन्नत, शादी करना भी सुन्नत, बीवी बच्चे रखना भी सुन्नत, उनके लिए कमाना भी सुन्नत। फरमाया वज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, और जो मेरी सुन्नत से बेरग़बत हुआ, दिलचस्पी नहीं ली, बिदअत किया, हट गया मेरे सुन्नत से, उसकी जगह पर नए नए काम करने लगा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, वो रोजे की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, इबादत की शक्ल में हो, हज की शक्ल में हो, शक्ल चाहे कोई भी दे दो, जो सुन्नत से हट गया, फरमाया फलैसा मिन्नी, ये मेरी उम्मत का आदमी नहीं। कितनी बड़ी सजा मिल रही है, उम्मत से खारिज। कहा ये मेरी उम्मत से नहीं है, ऐसा आदमी, वो मेरी जमात से नहीं है, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानता उसको। जज्बा अच्छा था, करने वाले अच्छा समझकर कर रहे थे, सवाब के लिए कर रहे थे, जन्नत में दाखिल होने के लिए कर रहे थे।
مگر اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف تھا. آپ نے فرمایا بدعت ہے. رسول سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اللہ آپ کے کن باتوں سے راضی ہوگا, کن باتوں سے خوش ہوگا. یا رسول زیادہ کوئی جانتا؟ جبرائیل رسول کے اوپر اترتے تھے, ہمارے آپ پر نہیں. اللہ نے بتا دیا رسول کو ہم کن کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول نے وہی باتیں اپنی امت کو بتا دیا. آج اگر آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس کو رسول نے نہیں بتایا تو گویا آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو رسول کی ناراضگی کا سبب ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت دین میں غلط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی ایجاد کر دی جو دین نہیں تھا, جس کو میں نے نہیں کہا تھا, یہ قابل رد ہے, یہ بدعت. آپ کرتا پہنتے ہیں, کبھی پینٹ پہنتے ہیں, کبھی شرٹ پہنتے ہیں, کبھی سفر کرتے ہیں ہوائی جہاز سے, کبھی موٹر سائیکل سے, نئی نئی چیز لاتے ہیں گھر میں, یہ بدعت نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے تھے نا کہ صاحب چشمہ بھی تو نہیں تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں, یہ بھی بدعت ہے, کیوں لگا رہے ہیں؟ میں خود ندوے میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک آدمی نے مجھ سے, ایک چپراسی تھا, اس نے کہنے لگا, مجھ سے کہا کہ صاحب یہ تو بدعت ہے جو بریلوی کرتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو رسول کے زمانے میں نہیں تھا. میں نے کہا تم تھے رسول کے زمانے میں؟ کہا نہیں میں تو نہیں تھا اس زمانے میں, تو ابھی پیدا ہوا ہوں. کہا تو بھی جائے گا جہنم میں کیونکہ تو بھی بدعت. یہ ہماری لاجک تھی اس زمانے کی, جہالت کی. ارے بھائی بدعت وہ چیز ہے جو دین میں ہو, نئی چیز. بدعت وہ نہیں جو دنیا میں ہو. دنیا میں تو آپ کو پورا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ جو چاہیں کھائیں, جو چاہیں پہنیں, جس طرح چاہے زندگی گزاریں, جو سواری چاہے خریدیں, بس دائرے سنت میں ہو, کہیں فضول خرچی نہ ہو, کہیں برا کام نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو. یہی ہے. تو بدعت کی تباہی بہت زیادہ. آخری حدیث میں سنا دیتا ہوں, اور اس حدیث سے ثابت ہو جائے گا کہ بدعت کتنی بری چیز. اللہ کے رسول ایک بار قبرستان میں گئے. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کے ساتھ گئے, کوئی دفن کا معاملہ رہا ہوگا. اللہ کے رسول گئے اور اللہ کے رسول نے خواہش ظاہر فرمایا صحابہ کے سامنے میں, وددت رأینا اخواننا, میری بڑی خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ نے کہا وا لسنا اخوانک یا رسول اللہ, کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابہ ہو, ساتھی ہو, بھائی نہیں ہو. تم میرے صحابہ ہو, انتم اصحابی واخواننا الذین لم یاتوا بعد. میرے بھائی وہ ہیں, میں ان کو بھائی کہہ رہا ہوں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم ہی لوگ تھے. فرمایا واخوان الذین لم یاتوا بعد, ہمارے بھائی وہ ہیں جو اب تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے, ہی نہیں دنیا میں. صحابہ نے پوچھا کیف تعرف من لم یاتوا بعد یا رسول اللہ, آپ کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن جو اب تک پیدا ہی نہیں ہوئی, جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ بات تو قیدی کی ہے نا. اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو دیکھا ہی نہیں, پہچانے ہیں کیسے یہ میری امت کا آدمی ہے؟ فرمایا ان امتی جاؤ یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء, میری امت کے جو لوگ ہوں گے نا وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے اعضائے وضو کے ساتھ آئیں گے میدان محشر. آپ نماز پڑھتے ہیں تو چہرہ دھوتے ہیں نا, ہاتھ دھوتے ہیں نا, مسح کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں نا, یہ اعضاء کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے ٹیوب لائٹ کی طرح, روشنی کی طرح, بلب کی طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی پہچان یہ ہوگی, میں ایسے پہچانوں گا اپنی امت کو کہ وہ آئیں گے غرن محجلین من آثار الوضو, وضو کے جو آثار ہوتے ہیں نا, جہاں جہاں وضو کرتے ہیں, یہ چمکتے ہوئے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے بے نمازی کی خیر نہیں ہے نا, جس میں جو بے نمازی ہو تو پہچانے نہیں جائے گا کیونکہ اس کے آزو پہ روشنی پھوٹے گی نہیں. اور جو نمازی ہوگا مبارک ہو ان نمازیوں کو کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہو اپنے چمک کو بڑھانے کی تو بڑھائے, یہاں تک ہاتھ دھونے کے بجائے یہاں تک دھو تاکہ اتنا لمبا چمکے. پیر بھی لمبا دھو فرمایا کرتے تھے, اپنی چمک بڑھاؤ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا اس طرح کہ وہ آئیں گے غرن محجلین, چمکتے ہوئے. آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے, سننے لائق بات ہے. فرمایا وَأَنَا فَرْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ, میں تم سب لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں گا حوض کوثر پر. کہاں؟ حوض کوثر پہ.
جس کا ایک جام پی لینے کے بعد پھر کبھی پیاسے نہیں ہوں گے آپ، پیاس نہیں لگے گی۔ اس میدان محشر میں جہاں شدت کی پیاس ہوگی، ہر آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تیرا انتظار کروں گا تم سب لوگوں کا حوض کوثر پر۔ لوگ آئیں گے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پیش کروں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے پھر اس کے بعد ایک جماعت آئے گی، میری امت کی ایک جماعت، یعرفوننی وعارفہم، میں بھی پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء وضو بھی چمک رہے ہوں گے اور وہ بھی پہچان لیں گے کہ میں ان کا رسول۔ ایسے لوگ آئیں گے۔ ثم حالوا بینہم، پھر فرشتے رکاوٹ کر دیں گے، رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، ان کو آنے ہی نہیں دیں گے، روک دیں گے۔ اعضاء وضو چمک رہے ہیں ان کے بھی، روشنی پھوٹ رہی ہے، رسول پہچان رہے ہیں میری امت کے لوگ، امت بھی پہچان رہے ہیں کہ میری رسول ہے، لیکن فرشتوں نے روک دیا۔ بخاری کی روایت ہے یہ، رکاوٹ کھڑی کر دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرشتوں سے کہیں گے آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اللہ کے رسول سے فرشتے کہیں گے جواب میں انک لا تدری ما حدثوا بعدک، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کو کس کس طرح سے بگاڑا، کس کس طرح سے بگاڑا، یعنی بدعت نکال دی دین کے اندر، نئی نئے کام نکال دیے۔ بھئی کسی چیز کو بدلنے کا تو یہی راستہ ہے نا، یا تو کچھ بڑھا دو تو بگڑ جائے گا، گھٹا دو تو بگڑ جائے گا۔ آپ کچھ پکا رہے ہو، ذرا نمک بڑھا دو اس کے اندر، پھر دیکھو بنتا ہے کہ بگڑتا ہے، یا کچھ گھٹا دو پھر دیکھ لو بگڑتا ہے یا بنتا ہے۔ وہ کچھ بڑھاؤ کچھ گھٹاؤ بگڑ گیا۔ اس دین میں جب کچھ بڑھا دیا گیا، ہر مہینے میں یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ثواب ہے، نہ ثابت حدیث سے نہ قرآن سے، تو اس دین کو بگاڑ رہے ہو کہ بنا رہے ہو آپ؟ کچھ بڑھاؤ یا کچھ گھٹاؤ، بدعت شروع۔ فرشتے کہیں گے ان کو نہیں آنے دوں گا آپ کے پاس۔ کیوں؟ انک لا تدری ما حدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد اس نے کس کس طریقے سے دین میں ایجاد کیا، بدعتیں نکالی۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ایسا انہوں نے ہمارے دین کو بگاڑا، وہ دین اسلام جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا اسے بگاڑنے کی کوشش کی بدعت کے ذریعے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لما غیر بعد، نکال کے بھگاؤ، دور بھگاؤ، دھکے دے کے نکال دو، ایسے لوگوں نکالو دھکے دے کر جنہوں نے میرے دین کو بگاڑا۔ اللہ کے رسول نے دین کی حفاظت ہی کے لیے یہ حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ سنت پہ چلیے، بدعت سے بچیے۔ آج اگر ہر دور میں یہ ایجادات ہوتی رہتی نا دین کے اندر، تو یہ دین اصلی شکل میں کبھی موجود نہیں رہتا۔ شکر کیجئے کہ قرآن اور سنت یہ سیما ہے، یہ قلعہ ہے، یہ کھوٹا ہے جو گاڑ دیا گیا اور جس پہ آپ چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم لن تضلوا، دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو۔ اور وہ سیما کیا ہے، وہ کھوٹا کیا ہے، وہ کیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث رسول سنت۔ آدمی اگر اس سے آنکھ بند کر لے اور اپنا من مانی کرے، من مرضی کا کام کرے دین کی شکل دے کر کے، تو وہ کیا چیز کہلائے گی؟ بدعت کہلائے گی۔ بدعت نہایت ہی بری چیز ہے۔ آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں بدعت کے بارے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجة ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما یخرج الشعر من العجین۔ بدعت کرنے والے کا کوئی بھی عمل اللہ نہ قبول کرتا ہے، اس کی نماز بھی ختم، روزہ بھی ختم، حج و زکوٰۃ بھی ختم، جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں پہ پانی پھر جاتا ہے ایک بدعت کرنے سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بے شک اللہ قبول نہیں کرتا ہے کسی بدعت کرنے والے کی نماز کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ کسی فرض کو، نہ کسی نفل کو، اور وہ آدمی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گودھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ آٹا گود کر کے اس میں ایک بال چھوڑ دیں آپ، اب بعد میں اس بال کو کھینچیں گے
تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بال کس جگہ سے کھینچا گیا. بال ہوتا اتنا پتلا ہے کہ اگر اس کو آٹے سے کھینچیں گے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بدعت کرنے والے کے اندر سے اسلام ایسے نکل جاتا ہے کہ خود اس آدمی کو پتہ نہیں رہتا کہ میں مسلمان ہوں بظاہر، اور اسلام میرے اندر سے نکل کے جا چکا ہے، کیونکہ اس آدمی کو نہ اللہ پر یقین آیا نہ رسول پر اطمینان ملا، اس نے اپنی طرف سے دین نکالی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی حفاظت ضروری ہے. ہم لوگ ویسے بھی بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں 5 وقتہ یا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ بھی اگر بدعت کرنے کے چکر میں ختم ہو جائے تو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے سنت پہ قائم رہیے اور بدعت کے خلاف رہیے، بدعت سے دور رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت پر چلنے اور بدعت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.